اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا والنبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے سورۃ القریش کی، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اب اسے ہجے کر کے پڑھیں گے۔ لام زیر لی، الف یہ زیر ای، لی ای لام کھڑا زبر لا، فا زیر فی، لے ایلافی، قاف پیش قو، رے یہ زبر رئی، رے یہ زبر رئی، قرئی، شین دو زیر شن، قریشن، لی الاف قریش، الف کھڑا زیر ای، لام کھڑا زبر لا، فا زیر فی، ہا میم زیر ہم، ایلافہم، را ہا زیر رح، لام زبر لا، رحلہ، تے شین زبر تش، رحلتش، شتا شین زر شی، تا الف مد زبر تا، حمزہ زیری، رحلت الشتاء، واو سوا زبر وس، سواد یہ زبر سی، فا زیر فی، والسیفی، والسیف، ایلافہم رحلت الشتاء والسیف، فے لام زبر فل، یہ عین زبر یا، فلیع، با پیش بو، دال با پیش دو، فلیعبدو، رے بے زبر رب، با زبر با، ربا، فلیعبدو ربا، ہا کھڑا زبر ہا، زال لام زبر دل، ہاذل، بے یہ زبر بئی، تا زیر تی، بیتی، فلیعبدو رب ہاذا البیت، الف لام زبر ال، لام زبر لام زیر لی، زال یہ زیر زی، الذی، الف توئیں زبر ات، عین زبر آ، میم زبر ما، ہا میم پیش ہم، اطعمہم، میم نون زیر من، جیم واو پیش جو، حمزہ عین دو زیر عین، جوعن، جب یہاں رک جائیں گے وقف کریں گے، الذی اطعمہم من جوع، واو زبر با، الف کھڑا زبر آ، میم زبر ما، نون زبر نا، ہا میم پیش ہم، وآمنہم، میم نون زیر من، خے واو زبر خو، فا دو زیر فن، من خوف، وآمنہم من خوف۔ ایک دفعہ اور اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، ہا کا مخرج نکالنا ہے صحیح طرح، را کے نیچے زیر ہے، لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا، یہاں پہ صرف دال و پیش دو، دال پہ صرف دو نہیں بلکہ دال پہ صرف پیش نہیں ہے بلکہ واو بھی لگی ہوئی ہے، تو اس کو ذرا اس طرح پڑھیں گے، فَلْيَعْبُدُوا، اس واو کو بھی پڑھا جائے گا اس کے ساتھ، اس دال کے ساتھ، دال و پیش دو کے ساتھ واو بھی ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ قریش کو سردی اور گرمی کے سفر نے مانوس کر دیا،
اس کو گرمی شتائے مانے گرمی، والصیف مانے سردی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو انہیں اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے، رب هَٰذَا الْبَيْتِ، اللہ کے گھر کی عبادت کرنی چاہیے، الَّذِي أَطْعَمَهُم من جوع، جنہوں نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا، وَآمَنَهُم من خوف، اور خوف سے امن بخشا، خوف سے امن بخشا۔ اس طرح سے یہ قریش کا اس میں ذکر ہے۔ جب جب اس سورے کے ساتھ اس کا بھی ربط ملتا ہے، سورہ فیل جب سمجھ میں آ جائے گی اس کی تفسیر، وہ پڑھنے کے بعد یہ سورہ سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اس کی تفسیر سے اس کا بہت تعلق ہے۔ قریش جو تھے رہتے تھے مکہ میں، تو وہاں کوئی روزگار کے کوئی مواقع میسر نہیں تھے، اور اگر قریش کسی دوسری جگہ پہ جاتے تھے تو وہاں پہ قبیلے کے لوگ یا تو ان کو قتل کر دیتے تھے یا انہیں قیدی بنا لیا کرتے تھے۔ لیکن جب ابراہہ نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس حملے کا جواب دیا، پرندوں کے جھنڈ آئے جنہوں نے پتھر پھینکے اور اس سے نابود کیا، تو اس کی وجہ سے خانہ کعبہ میں امن و امان قائم ہو گیا۔ قریش جو تھے یہ کیونکہ خانہ کعبہ کی مجاوری کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے مامور تھے، اس لیے انہیں بہت زیادہ عزت مل گئی اس وجہ سے، اور یہ خوف ختم ہو گیا۔ اب جب خوف ختم ہو گیا تو یہ تجارت کے لیے، بلکہ ان کی یہ حالت تھی جب مکے میں رہتے تھے کہ بھوک سے ہلاک ہو رہے تھے قریش کے لوگ، لیکن جب یہ خانہ کعبہ کا جو واقعہ ہوا سورہ فیل میں ہے، آگے سورہ انشاءاللہ وہ آئے گی، اس میں واضح طور پہ سمجھ میں آ جائے گا پھر کہ کیا واقعہ تھا۔ وہ سورہ فیل کا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہہ کو کس طرح نابود کیا، اور پھر گرمی اور سردی کے سفر نے قریش کو مانوس کر دیا، یعنی کہ انہیں اصحاب الاف اس لیے کہا جاتا ہے، ان کو ان کے اخلاق کی وجہ سے تجارت کرنے میں ان کے باہمی تعلقات بہت اچھے ہو گئے تھے، اور یہ گرمیوں میں یہ شام کی طرف سفر کرتے تھے تجارت کی غرض سے، اور سردیوں میں یمن کی طرف جایا کرتے تھے یہ قریش کے لوگ۔ تو اسی لیے پروردگار عالم نے فرمایا کہ قریش نے، یعنی مانوس، اسے گرمی اور سردی کے سفر نے مانوس کر دیا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو انہیں اللہ کے گھر کی عبادت کرنی چاہیے۔ بیت کہتے ہیں گھر کو، رب یعنی پروردگار، فَلْيَعْبُدُوا عبادت کرنی چاہیے انہیں اللہ کے گھر کی، خانہ کعبہ کی۔ اس کا مطلب یہ پروردگار عالم، یوں یہ آیت آئی کہ یہ بھوک سے ہلاک ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی وہ عبادت اس لیے کرنی چاہیے کہ اللہ نے انہیں نعمت عطا کی، یہ تجارت کے ذریعے بہت زیادہ دولت مند ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام چیزوں سے نواز دیا تھا، اور پھر فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس لیے انہیں اس گھر کی، اللہ کے گھر کی عبادت کرنی چاہیے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جوع، کہ جنہوں نے، اللہ نے یعنی ان کو بھوک میں کھانا کھلایا۔ بھوک میں کھانا کھلانے سے مراد قریش کیونکہ بھوک سے ہلاک ہو رہے تھے۔ جب سورہ فیل میں آگے آئے گی ڈیٹیل پوری اس کی واقعے کی، ابراہہ نے کس طرح خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، اس کے بعد امن و امان قائم ہوا تو ان کے روزگار کے مواقع ہو گئے، تو بھوک میں کھانا کھلانے سے مراد تجارت میں بہت زیادہ ان کو فائدہ ہوا، اور یہ کافی دولت مند ہو گئے، ان کے حالات بہت اچھے ہو گئے۔ اور پہلے سفر کرتے تھے تو قبیلے کے لوگ یا تو قتل کر دیا کرتے تھے قریش کے لوگوں کو، یا اسیر بنا لیا کرتے تھے، قیدی، لیکن واقعے کے ابراہہ کے ہلاک ہونے کے بعد یہ ہوا کہ امن و امان ایسا قائم ہوا کہ ان کو بلا خوف و خطر یہ تجارت کا کام کرنے لگے تھے۔ اسی لیے یہ آیت میں ہے وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور ہم نے انہیں خوف سے امن دیا۔ اب یہ بلا خوف ہر جگہ تجارت کے لیے جاتے، اور ان کو اتنی نعمتیں عطا ہوئیں کہ تجارت کے ذریعے انہوں نے اپنے اخلاق کے ذریعے اتنے اچھے حالات بنا لیے، اس لیے ان کو اصحاب الاف کہنے لگے، یعنی کہ حسن سلوک کی وجہ سے اصحاب الاف کہلاتے تھے قریش کے لوگ۔ تو وَآمَنَهُم مِّن خوف، یعنی اللہ تعالیٰ نے، وہ خوف ختم ہو گیا تھا جب ابراہہ نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، پرندوں کے جھنڈ آئے، اور وہ خوف ختم ہو گیا تھا، بلا خوف و خطر یہ تجارت بھی کرنے لگے، ان کے حالات بھی اچھے ہو گئے تھے، اور اس وجہ سے پروردگار عالم اس میں فرما رہا ہے کہ انہیں چاہیے کہ میرے گھر کی عبادت کریں۔ بیت کہتے ہیں گھر کو، رب هذا البیت، اللہ کے گھر کی، یعنی خانہ کعبہ کی ان کو عبادت کرنی چاہیے۔
الذی اطعمہم من جوع، یعنی اللہ نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے امن بخشا۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ ایک مرتبہ اس کی اور تلاوت کر لیں۔ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خوف۔ اگر اس آیت یہاں وقف نہیں کریں گے تو من جوع وآمنہم من خوف ہوگا، لیکن جب یہاں رکیں گے تو جو عین کو بھی ملا کے اس کو وقف کریں گے۔ جو عین کی آواز ہے، ویسے یہ لفظ اگر یہاں پہ جو عین ہے اس کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، لیکن جب وقف کریں گے من جو ہو جائے گا یہ، اور یہ راہ کا راہ حاضر ریح ہے، اس ہا کو اچھی طرح سے ادا کرنا ہے۔ اور یہ فلیعبدو صرف دال بپش دو نہیں ہے، بلکہ اس میں واو ملی ہوئی ہے، واو ہے اس کے ساتھ لگا ہوا، تو اس کو فلیعبدو، اس واو کو بھی اچھی طرح اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، ورنہ یہ اگر صرف یہ چیز پڑھی فلیعبدو تو یہ واو نہیں پڑھا جا رہا اگر تیزی سے پڑھیں گے۔ فلیعبدو پتہ چلے کہ یہ واو بھی پڑھا گیا ہے، تو یہ غلطی اس طرح اکثر لوگ کر لیتے ہیں، لیکن اس واو کو ہی پڑھا جائے۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم، یہ طعام سے نکلا ہے، کھانے سے، اس کا مطلب ہے کھانا، یعنی ہم نے ان کو بھوک میں کھانا دیا، کھانا، اور خوف سے امن بخشا۔ خوف اردو میں بھی خوف کو خوف، عربی میں بھی خوف ہی ہے، یہ خوفن لکھا ہے، وقف کریں گے من خوف، یہ وہی خوف ہے جو اردو میں ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا ترجمہ۔ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ، ایک دفعہ اور اس کی تلاوت کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ آج کے لیے اتنا، ملتے ہیں اگلی سورے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی، اور چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔